اور یہاں پر میں رک کر کے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ جو پہلی وحی اتری اس میں سب سے پہلا لفظ جو آیا وہ کیا تھا؟ اقرا، کہ پڑھو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے مطلق فرمایا کہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اس کا ذکر نہیں کیا کہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، یا اللہ کی یہ کائنات پڑھو، فزکس پڑھو، انگلش پڑھو، میتھ پڑھو، سائنس پڑھو، یا انجینئرنگ اور میڈیکل پڑھو۔ کوئی ذکر نہیں کیا اس کا۔ آج ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے میرے بھائی کہ ہم نے اس تعلیم کو، ایجوکیشن کو بھی دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنے کو، حدیث پڑھنے کو کہا کہ یہ دینی علم ہے، اور باقی سارے علوم کو کہہ دیا، انگلش، میتھ، ڈاکٹری، انجینئرنگ کو کہہ دیا کہ یہ سب دنیاوی علم ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، جتنے قسم کے علم پائے جاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ سب قرآنی اور دینی علم ہیں۔ ورنہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی دنیا کو علم کا شعور تھا کیا؟ اب بڑے بڑے سائنسدانوں کو پڑھ کر کے دیکھ لیا، ان کا خود اعتراف ہے کہ یہ سائنس ہم نے قرآن سے سیکھی ہے۔ ورنہ حضور کی آمد سے پہلے، قرآن کے اترنے سے پہلے نا، یہ دنیا توہمات میں جی رہی تھی، وہم پہ۔ یہ مطلب بلی آگے سے گزر گئی تو راستہ کاٹ دیا، اب سفر کرنا صحیح نہیں ہے، چھینک آ گئی تو بھائی اب یہ تو نحوست ہے۔ آج بھی جو لوگ علم سے دور ہیں نا، اسلام سے وابستہ نہیں ہیں، جن کے اندر شعور نہیں ہے، آج بھی جا کر کے دیکھ لیجئے، ان کے ہاں گوموتر پینا ثواب سمجھا جاتا ہے۔ بے جان پتھروں کے سامنے لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر کے نا، آج لوگوں کا تصور کہ جب تک لیمو اور مرچ دروازے پر نہیں لٹکاؤ گے، یا وہ راکشت کا منہ نہیں لگاؤ گے نا، چہرہ لٹکا کر کے فوٹو نہیں لگاؤ گے، تو اس ہمارے محل پہ نظر لگ جائے گی اور محل خراب ہو جائے گا، اس میں شیطان بھوت پریت کا اثر ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کی تصورات ہیں، یہ خیالات ہیں۔ تو اسلام کی آمد سے پہلے یہ دنیا توہمات میں جی رہی تھی۔ یہ تو جب اللہ کا قرآن اترا نا، تب پھر اس نے انسانوں کو ڈائریکشن دیا، اور اس نے انسانوں کو افلا تفکرون، افلا تتدبرون وغیرہ ساری آیتیں، تقریباً کہتے ہیں 600-650 آیتیں ہیں نا، جو انسان کو اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، یہ لوگوں کو سوچنے، سمجھنے اور فکر کرنے پر ابھار رہی ہیں۔ تو جب قرآن کی آیتیں اتریں اور اس میں بار بار انسان کو کہا گیا کہ تم کائنات میں غور کرو، فکر کرو، سوچو، اور یہاں سے تم ڈائریکشن لو، تب پھر دنیا کو شعور آیا کہ ہاں یار، اس کائنات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر وہیں سے سائنس کی بنیاد پڑی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سائنس تو دنیاوی علم ہے۔ میرے بھائی، سائنس ہو، فزکس ہو، میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، یا دنیا کا کوئی بھی علم ہو، سب قرآنی اور دینی علم ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مطلق اقرا، کہ پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ مطلق فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، ہر علم پڑھو۔ ہاں، کچھ بھی پڑھو، پڑھنے سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ جو بھی پڑھو اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور جب تم اپنے رب کے نام سے کوئی علم حاصل کرو گے اور بسم اللہ پڑھ کر کے تعلیم شروع کرو گے، تو پھر تم جو کچھ بھی پڑھو گے، تمہارا سب کچھ پڑھنا دین ہوگا، اور تمہارا وہ علم قرآنی علم کہلائے گا۔ اس لیے یار، تعلیم کو دین اور دنیا میں تقسیم نہ کرو۔ دین اور دنیا جو بنتی ہے میرے بھائی، وہ ہماری آپ کی نیتوں سے بنتی ہے، یہاں دل سے بنتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں نیت اچھی ہے، دل میں درد ہے قوم کا، ملت کا، دین کا، اور سماج سیوا کی تڑپ ہے آپ کے اندر، تو آپ چاہے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنٹسٹ بنے، کچھ بھی بنے، آپ کا وہ بننا دین ہوگا، اور آپ کا جو کچھ پڑھیں گے وہ پڑھنا خالص قرآنی علم کہلائے گا۔ اور اگر مقصد آپ کے تعلیم کا نذرانے بٹورنا، واہ واہی بٹورنا، اور روب جھاڑنا، اور اپنے آپ کو بڑا مفتی اور علامہ کہلوانا مقصد ہے، دنیا کمانا مقصد ہے، تو آپ دن رات قال اللہ قال رسول کرتے رہیں، یہ آپ کا قرآن و حدیث پڑھنا بھی بدترین دنیا ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ مطلق اقرا، پڑھو، جو کچھ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ ہاں، شرط صرف اتنی ہے کہ جو کچھ بھی پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو۔
جب رب کا نام لے لو گے تعلیم حاصل کرنے سے پہلے نا، تو تمہاری اس تعلیم میں دنیا کا، شیطانیت کا دخل نہیں ہو پائے گا. سارے علوم پھر دینی ہوں گے اور اسلامی ہوں گے، قرآنی ہوں گے. اس لیے میرے بھائی، ہمیں آپ کو علم میں کوئی بھی علم ہو، ہمیں ڈاکٹر بھی بننا ہے صرف علامہ مفتی بننے سے اور مسجد کا امام بننے سے قوم میں سدھار اور قوم میں ترقی کی راہ نہیں پیدا ہوگی. ہمیں جہاں اچھے امام پیدا کرنے ہیں، اچھے مفتی پیدا کرنے ہیں، اچھے قاری پیدا کرنے ہیں اور اچھے عالم دین پیدا کرنے ہیں، وہیں اپنے قوم میں ہمیں ڈاکٹر بھی پیدا کرنے ہیں، انجینئر بھی پیدا کرنے ہیں، سائنسٹسٹ بھی پیدا کرنے ہیں. ہمیں دنیا کے ہر علم میں اور دنیا کے ہر میدان میں اپنی قوم کو نمایاں طور پہ پیش کرنا ہے. دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. یہ کتنی کمال کی حدیث ہے. اس سے ہمیں آپ کو پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کس مقام پر اور ترقی اور کامیابی کے کس اعلیٰ درجے پر دیکھنا چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا دنیا کے ہر میدان میں سب سے نمایاں نظر آئے، سب سے مضبوط ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے نا، وہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کو زیادہ خیر نصیب ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سارے مومنین کو پسند کرتا ہے، لیکن طاقتور مومن کو زیادہ پسند کرتا ہے. اور طاقت سے مراد یہاں صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، یہاں علمی طاقت بھی ہے، سیاسی طاقت بھی ہے اور معاشی اور مالی طاقت بھی ہے. مسلمان کو ہر طور پہ طاقتور بننا ہے، مضبوط بننا ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے آپ کے اندر علم آئے گا، شعور آئے گا، فکر اور آگہی آئے گی، اور جہالت کا خاتمہ ہوگا ہماری قوم کے اندر سے.